اور اس شعر تک پہنچ جائیں آپ کہ عجب فقیری ہے اس کی کہ رقص کرتا ہے، عجب فقیری ہے اس کی کہ رقص کرتا ہے، تمام شہر کو وہ پائمال کرتے ہوئے، عجب فقیری ہے اس کی کہ رقص کرتا ہے، تمام شہر کو وہ پائمال کرتے ہوئے، زمانے بھر میں کہاں ایسی شوبدہ بازی، کرتب دیکھ رہے ہو آپ، زمانے بھر میں کہاں ایسی شوبدہ بازی، وہ تازہ دم ہوا سب کو نڈھال کرتے ہوئے، زمانے بھر میں کہاں ایسی شوبدہ بازی، کیا نہیں بھائی انجینئر صاحب، زمانے بھر میں کہاں ایسی شوبدہ بازی، وہ تازہ دم ہوا سب کو نڈھال کرتے ہیں، واہ 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 واہ، وہ تازہ دم ہوا سب کو نڈھال کرتے ہوئے۔ میں اس کا تھا مشاعرہ ایک پیکیج ہوتا ہے پوری طرح، اس میں مختلف رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف شعراء ہوتے ہیں، سینئر شاعر ہوتے ہیں، نئے شعراء ہوتے ہیں، شاعرات ہوتی ہیں، اور ان تمام لوگوں کے لہجے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ادبی نوعیت کی شاعری کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مشاعروں کے ساتھ ساتھ ادب یا ادب کے ساتھ ساتھ مشاعروں میں بھی پسند کیے جاتے ہیں۔ ایک ایسا انعام کہ جس نے نہ صرف بعضوق قارئین کو متاثر کیا بلکہ سامعین کے دلوں کی دھڑکن بھی وہ شخص بن جاتا ہے جسے ہم فاروق انجینئر کے نام سے جانتے ہیں۔ فاروق انجینئر صاحب صرف شاعر نہیں بلکہ بہت اچھے ادیب، بہت اچھے دانشور، پیاری شخصیت کے مالک، کئی کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں، راجستھان کی نمائندگی پوری دنیا میں کی ہے۔ آپ تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں اگر ان کا استقبال کریں گے تو اچھا لگے گا۔ جناب فاروق انجینئر صاحب۔ ٹھیک، صدر محترم جناب معظم علی صاحب، سیکریٹری راجستھان اردو اکیڈمی، اور تمام سامعین حضرات، اپنی بات کا آغاز ایک مطلع سے جی ارشاد فرمائیں۔ چند اشعار سے کرتا ہوں کہ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ بکھر نہ جائے وہ میرا خیال کرتے ہوئے، بکھر نہ جائے وہ میرا خیال، بکھر نہ جائے وہ میرا خیال کرتے ہوئے، سو اس سے ملنا ہے خود کو بحال کرتے ہوئے، بکھر نہ جائے وہ میرا خیال کرتے ہوئے، سو اس سے ملنا ہے خود کو بحال کرتے ہوئے۔ اور اس شعر تک پہنچ جائیں آپ کہ عجب فقیری ہے اس کی کہ رقص کرتا ہے، عجب فقیری ہے اس کی کہ رقص کرتا ہے، تمام شہر کو وہ پائمال کرتے ہوئے، عجب فقیری ہے اس کی کہ رقص کرتا ہے، تمام شہر کو وہ پائمال کرتے ہوئے، زمانے بھر میں کہاں ایسی شوبدہ بازی، کرتب دیکھ رہے ہو آپ، زمانے بھر میں کہاں ایسی شوبدہ بازی، وہ تازہ دم ہوا سب کو نڈھال کرتے ہوئے، زمانے بھر میں کہاں ایسی شوبدہ بازی، کیا نہیں بھائی انجینئر صاحب، زمانے بھر میں کہاں ایسی شوبدہ بازی، وہ تازہ دم ہوا سب کو نڈھال کرتے ہیں، واہ 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 واہ، وہ تازہ دم ہوا سب کو نڈھال کرتے ہوئے، کسی کی آہ کا اس پر اثر نہیں ہوتا، بہت خوب بہت خوب بہت خوب، کسی کی آہ کا اس پر اثر نہیں ہوتا، وہ خوش ہے لوگوں کا جینا محال کرتے ہوئے، کسی کی آہ کا اس پر اثر نہیں ہوتا، وہ خوش ہے لوگوں کا جینا محال کرتے ہوئے، یہ کیسا خوف فضاؤں پہ اب مسلط ہے، واہ، یہ کیسا خوف فضاؤں پہ اب مسلط ہے، زبان لرزنے لگی عرض حال کرتے ہوئے، یہ کیسا خوف فضاؤں پہ اب مسلط ہے، کیا کہنے ہیں،
یہ کیسا خوف فضاؤں پہ اب مسلط ہے، واہ زبان لرزنے لگی عرض حال کرتے ہوئے۔ صدر محترم یہ شعر دیکھ لیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں لب بستہ سامنے تیرے، بہت خوب، یہ لوگ بیٹھے ہیں لب بستہ سامنے تیرے، یہ لوگ اٹھیں گے اب کے سوال کرتے ہوئے، یہ لوگ بیٹھے ہیں لب بستہ سامنے تیرے، یہ لوگ اٹھیں گے اب کے سوال کرتے ہوئے۔ بہت خوب، بہت خوب، انہیں نہ خود کی خبر ہے نہ دین دنیا کی، واہ انہیں نہ خود کی خبر ہے نہ دین دنیا کی، تیری گلی میں جو آئے دھمال کرتے ہوئے، واہ 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 نہ واہ، خود کی خبر ہے نہ دین دنیا کی، گلی میں جو آئے دھمال، تیری گلی میں جو آئے دھمال کرتے ہوئے، عجب فقیری ہے اس کی کہ رقص کرتا ہے، کیا کہنا ہے، واہ تمام شہر کو وہ پائمال کرتے ہوئے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، یہ کیسا خوف فضاؤں پہ اب مسلط ہے، زبان لرزنے لگی عرض حال کرتے ہوئے۔ بہت خوب، ایک مطلع دو تین شعر اور دیکھ لیں کہ مطلع یوں دیکھیں کہ کیا جانے کس لیے وہ اتنا بدل رہا ہے، واہ کیا جانے کس لیے وہ، کیا جانے کس لیے وہ، اس کردار کو پکڑ لیں آپ تو شعر کامیاب ہو جائے گا۔ واہ واہ، کیا جانے کس لیے وہ اتنا بدل رہا، اتنا بدل رہا ہے، پھولوں کا جسم لے کر کانٹوں پہ چل رہا ہے، واہ واہ، کیا واہ، جانے کس لیے وہ اتنا بدل رہا ہے، پھولوں کا جسم لے کر کانٹوں پہ چل رہا ہے۔ اور شعر دیکھیں، کیا پیاس کی تھی شدت دیکھا ہے سب نے اب تک، واہ شریک ہو جائیں شعر میں کہ کیا پیاس کی تھی شدت دیکھا ہے سب نے اب تک، تپتی ہوئی زمین سے چشمہ ابل رہا ہے، واہ کیا کیا کہنے، پیاس کی تھی شدت دیکھا ہے سب نے اب تک، تپتی ہوئی زمین سے چشمہ ابل رہا ہے۔ اور دیکھیں شعر دیکھیں، گر ہو تیرا اشارہ سیراب ہو یہ صحرا، بہت خوب، بہت خوب، گر ہو تیرا اشارہ واہ سیراب ہو یہ صحرا، پلکوں پہ ایک آنسو کب سے مچل رہا ہے، واہ واہ واہ، گر ہو تیرا اشارہ، گر ہو تیرا اشارہ، واہ گر ہو تیرا اشارہ کیا کہنے، سیراب ہو یہ صحرا، پلکوں پہ ایک آنسو کب سے مچل رہا ہے، خود کو بچائیں کیا واہ اس کی کریں حفاظت، او ہو واہ واہ، خود کو بچائیں کیا اس کی کریں حفاظت، بستی سلگ رہی ہے جنگل بھی جل رہا ہے، واہ خود کو بچائیں کیا اس کی کریں حفاظت، بستی سلگ رہی ہے جنگل بھی جل رہا ہے، چہرہ وہ آنکھ میں ہے دل کا قرار فاروق، واہ چہرہ وہ آنکھ میں ہے دل کا قرار فاروق، پانی میں چاند اترا بچہ بہل رہا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، چہرہ وہ آنکھ میں ہے دل کا قرار فاروق، پانی میں چاند اترا بچہ بہل رہا ہے، گر ہو تیرا اشارہ سیراب ہو یہ صحرا، پلکوں پہ ایک آنسو کب سے مچل رہا ہے۔ کیا کہنے، نظموں کا سلسلہ بھائی نے شروع کیا، میں مختصر سی دو نظم حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ واہ نظم کا عنوان ہے نام، ایک حدیث کے حوالے سے نظم دیکھیں کہ جناب، دفتن پیٹھ کی اور سے ڈھانپ کر اپنے ہاتھوں سے آنکھیں میری واہ کوئی خاموش ہے، دفتن پیٹھ کی اور سے ڈھانپ کر اپنے ہاتھوں سے آنکھیں میری
کوئی خاموش ہے یعنی میں نرمی دست سے گرمی لمس سے اس کو پہچان لوں اور پھر نام لوں. واہ 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 واہ. دفتن پیٹھ کی اور سے اپنے ہاتھوں سے آنکھیں میری ڈھانپ کر کوئی خاموش ہے یعنی میں گرمی دست سے نرمی لمس سے اس کو پہچان لوں اور پھر نام لوں. اس کا سینہ میری پشت سے اس قدر متصل جسم میں میرے اس کا دھڑکتا ہے دل اور تاثیر سے لمس کی روح کو مل رہا ہے سکون. واہ. ایسے میں بھی چپ ہی رہوں نام اس کا نہ لوں. واہ. ایسے میں بھی چپ ہی رہوں نام اس کا نام اس کا نہ لوں. اس کا سینہ میری پشت سے اس قدر متصل جسم میں میرے اس کا دھڑکتا ہے دل اور تاثیر سے لمس کی روح کو مل رہا ہے سکون. ایسے میں بھی چپ ہی رہوں نام اس کا نہ لوں. ایک نظم اور دیکھ لیں کہ رات ٹی وی دیکھتے ہوئے جانے کس گھڑی آنکھ لگ گئی. واہ. رات ٹی وی دیکھتے ہوئے جانے کس گھڑی آگ لگ گئی آنکھ لگ گئی. کھو گیا میں خواب کے جہان میں ایک آن میں دیکھتا ہوں کیا توڑ کر کیوار اندر آ گئے. سائے کچھ ذراؤں نے بدحواس بھاگتے ہوئے ادھر ادھر بے لگام ہو گئے. ایک آن میں چاک تکیے کر دیے مسندیں ادھیڑ دی بستروں کے خول اتار کر پٹک دیے الگنی سے کپڑے سب جھٹک دیے شیلف میں رکھی ہوئی کتب فرش پر بکھیر دی میز کی دراز سے ڈائری نکال کر پرزا کر دیا ورق ورق. وحشیوں نے چھان ڈالا سارا گھر جانے کس تلاش میں کل اثاثہ ڈھیر میں بدل دیا. باز از تلاش شہ وہ سب سے قیمتی جان سے عزیز بھی ساتھ اپنے لے گئے. دفتن نیند سے اٹھا میں چونک کر. واہ. دفتن نیند سے اٹھا میں چونک کر آخری پہر فجر کی ہوئی اذان در کھلے مکان بولنے لگے طیور بھر گیا فضا میں نور اور میں لٹا ہوا آہ بھی نہ کر سکا. کیا کہنے. واہ. جناب فاروق انجینئر صاحب اپنی شاعری سے نواز رہے تھے اور آپ نے محسوس کیا کہ کس طرح سے جس طرح ان کا پیشہ ہے انجینئرنگ کا تو سوشل انجینئرنگ بھی ہوتی ہے اور لٹریری انجینئرنگ بھی ہوتی ہے. اس کا ثبوت ان کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملا.